بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ درسقرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ اس 3 مہینے ہو گئے اس سیریز کے تحت ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف گوشوں پر روشنی ڈال رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ فائدہ کیوں نہ ہو؟ نبی کے جو طریقے ہیں یہی تو جنت کے راستے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو شخص بھی اپنے اعمال لے آئے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامران ٹھہرے گا۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لباس۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے اور لباس کے کتنے مقصد ہیں۔ اگر لباس کے وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں تو لباس صحیح ہے، ورنہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی میں آئے گا۔ اور جو شخص دنیا میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا چرچا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ترجمہ ہے، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ لباس ہے جو سب سے بہترین لباس ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اس آیت میں لباس کے 2 بڑے مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو ستر ہے، انسان کی جو شرمگاہ ہے، اس کو چھپایا جائے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جو حصے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، مرد کا لباس ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ چھپانا چاہیے، اور عورت پورا کا پورا جسم جو ہے نا وہ پردہ ہے، اس پر کپڑے ہونے چاہیے۔ ایک مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان کی شرمگاہ ہے، مرد اور عورت کے جو حصے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، ایسا لباس ہو کہ وہ ان کو چھپا سکے۔ دوسرا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ زیب و زینت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوق پیدا کی ہے، اس مخلوقات میں سے انسان واحد ہے جو کپڑے پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، اور لباس سے انسان کو زیب و زینت حاصل ہوتی ہے۔ اب 2 بڑے مقصد حاصل کیے گئے ہیں۔ اگر وہ لباس پہنتا ہے لیکن ایسا لباس پہنتا ہے کہ اس کی شرمگاہ یا اس کے جو خفیہ اعضاء ہے نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ لباس میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے کراہت آتی ہے، نفرت آتی ہے، زیب و زینت نہیں آتی، تو بھی لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ 2 بڑے مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ گویا دوسرا مقصد جو بیان کیا گیا ہے، لباس کا اصل مقصد تو جسم کا پردہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا لباس انسان کی زیب و زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن میں آگے لباس کیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس ایسی صفت ہے کہ جس سے یہ دونوں مقصد حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی لباس سے پردے کا مقصد بھی حاصل ہو، وہ انسان کی فطرت کے وہ ہے مطابق ہے۔ دوسرا جو اس میں بیان کیا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ اس بات کے طرف ہے کہ تقوی مولانا تقی عثمانی صاحب نے، استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، یہ وضاحت کے کہ جس طرح انسان کا لباس سے ظاہری جسم پردہ داری کرتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس انسان کے گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اس کے ظاہری اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے، لہذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ وہ تقوی کے لباس سے آراستہ پیراستہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا
لباس اللہ کا پیدا کردہ ایک بہترین قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا اس کا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے پردہ بھی ہوتا ہو، یعنی مرد کا جو لباس ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بالکل سطر کی جو چیزیں یہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ لہذا ایسی پینٹ نہیں پہننے چاہیے کہ جس سے جو شرمگاہ ہیں، اس کے جو خفیہ مقامات ہیں، اس کے وہ جو اعضاء ہیں وہ نمایاں طور پر نظر آئیں۔ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پینٹ پہننے ہیں تو ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے، اور عورت کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ اس کے جو اعضاء ہے وہ چیزیں نمایاں طور پر ظاہر ہوں، ایسا نہیں پہننا چاہیے۔ لہذا سینے پر وہ دوپٹہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح پینٹ نہیں پہننے چاہیے۔ عورت تو پورے کے پوری، عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے، عورت تو پورے کی پوری چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں مغربی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے پاکستانی مسلمان خواتین کا لباس کیسا ہو گیا ہے، فحاشی عریانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عورتوں کا لباس دن بدن مختصر سے مختصر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، بازو اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، دوپٹہ پہلے سر سے اترا گردن تک آیا، پھر گردن سے سینے تک اب دوپٹہ بالکل غائب ہو گیا ہے، اور جو گلا ہے عورتوں کا وہ بالکل نیچے آتا جا رہا ہے، یہ گلا اور سینے بالکل ان کے ننگے ہونے لگ گئے ہیں، شلواریں جو ہیں وہ بالکل ٹخنوں سے بھی اوپر تک آ گئی ہیں، اور لباس کی چستی اتنی ہو گئی ہے کہ ان کے جو اعضاء ہیں نمایاں نظر آنے لگے ہیں۔ یہ فحاشی عریانی اور بے حیائی کا ایک طوفان ہے جس کے آگے بند باندھنا ضروری ہے۔ جو شخص فحاشی عریانی، جو لوگ فحاشی عریانی چاہتے ہیں، اس کا پھیلانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فحاشی عریانی ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آپ خود سوچیں، آج کل جتنے ڈرامے چل رہے ہیں چینل پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، جگہ جگہ کیسا لباس پہنا جا رہا ہے، وائلنٹ فلمیں بن رہی ہیں، ٹرانسجینڈر ہو رہے ہیں، اور ایسے لباس آ رہے ہیں الامان الحفیظ، کہیں سے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، یہ مسلمان بہنیں ہیں، یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اور ڈراموں کے اندر جو فحاشی عریانی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، توبہ 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 توبہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے فحاشی کا جو سیلاب آ رہا ہے اس کے سامنے بند باندھا جائے۔ مسلمان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، جو اسوہ، دیکھیں دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ پیدائش سے لے کے موت تک قدم بقدم ہر چیز کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ صحابیات کا لباس کیسا ہوتا تھا، صحابہ کا لباس کیسا ہوتا تھا، تابعین کا لباس کیسا ہوتا تھا، صلحاء کا لباس کیسا ہے، نیک خواتین کا لباس کیسا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جب میں اس کے بارے میں پڑھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کا لباس کیسا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لباس سے متعلق کیا ہدایات دی ہے، کیا تعلیمات دی ہیں۔ موٹی موٹی تعلیمات، قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جس میں جو خفیہ اعضاء ہے، جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ نمایاں نظر نہ آئیں، وہ چھپائیں وہ لباس۔ اسی طرح عورت کا تو معنی ہی چھپنا ہے، عورت کا لباس بالکل یہاں سے لے کر اعضاء، یہ پورے جسم پر ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، اور ایسا لباس ہونا چاہیے جو باریک نہ ہو، موٹا لباس ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا کاسیات عاریات، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ایسی علامت ہے کہ آخری دور کے اندر عورتیں ایسا لباس پہنیں گی، لباس کے باوجود وہ ننگی برہنہ ہوں گی۔ کیا آج
یہاں پر ٹیلی ویژن پر شوبز کی پہننے والی اور فلم انڈسٹری میں، ڈراموں میں، فلموں میں، سوشل میڈیا پر جو لباس پہنا جا رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں لباس آ رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں لباس پہنی ہوئی ہے، ایسی فحاشی عریانی ہوتی ہے کہ الامان الحفیظ، ایسا لگتا ہے کہ ننگی چل رہی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، اس میں ایسا لباس پہننا چاہیے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ ہمیں تحریک شروع کرنی چاہیے، ہر شخص کو اپنے گھر کا، اپنے معاشرے کا، اپنے خاندان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ایسا لباس لا کے دینا چاہیے جو مکمل پردے والا ہو۔ تو آج جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عملی طور پر آج سے یہ کام شروع کریں، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنے خاندان کی بچیوں کے لیے ایسے لباس کا انتخاب کریں جو موٹا ہو، ایسے لباس کا انتخاب کریں جو چست نہ ہو، کھلا ہو، اور اسی طرح اپنی بچیوں کو، بہنوں کو حجاب کروانے کی کوشش کریں۔ اس کے بازو، قمیض ہے اس کے بازو پورے ہونے چاہیے، سینہ ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، اور اسی طرح یہ جو دوسرا لباس ہے، جتنا لباس ہے وہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ دبیس اور موٹا ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کے لیے جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اس کو موٹا پینٹ کو کھلا ہونا چاہیے کہ یہ جو شرمگاہ ہے، یہ جو جن اعضاء کو خفیہ رکھنے کا کہا گیا ہے، چھپانے کا کہا گیا ہے، کہ وہ نمایاں نظر نہ آئیں۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ نے جہاں اور چیزوں کی اصلاح کرنی ہے، وہاں پر آپ نے اپنے لباس کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے لباس کے بارے میں، اپنے ماتحت کے جو عملہ ہے اس کے لباس کے بارے میں بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو سنت کے مطابق بنا دیں، کہ نبی کے جو راستے ہیں، سنت کے جو راستے ہیں، در حقیقت یہی کامیابی کے راستے ہیں، یہی جنت کے راستے ہیں۔ www.darsequran.com